بیٹی نے سوال پوچھا کہ روحانی مشاہدے کے لیے طاقت کیسے ملتی ہے؟ اللہ 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 اللہ، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، اور راز حق بھی کسی پر یہاں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ روحانی مشاہدہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی، دنیاوی ہو یا دینی، بس کرنا صرف یہ کہ کچھ بھی دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ انسان کی کوشش اس کی محدود سوچ کے مطابق ہے۔ جتنا وہ جانتا ہوگا اتنا ہی سوچے گا، اتنا ہی دیکھے گا۔ جس طرح بنا سوچے دنیا میں کوئی نہ کوئی شے اچانک آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، مشاہدے میں آ جاتی ہے کہ ہم کسی سفر پہ ہوں، راستے میں بنا کوشش کیے لوگ، چہرے اور مقام نظر کے سامنے سے گزرتے جاتے ہیں، ہم نے کسی کے واسطے سوچا نہیں ہوتا۔ تو یقین مانو کہ انسان کی زندگی کا یہ دوسرے رخ کا نظارہ، یہ باطنی نظارے بھی خود بخود سامنے آنے لگتے ہیں، اور اگر یہ خود بخود سامنے آئیں تو ہی بہتر ہے۔ اس کے لیے صرف کرنا یہ، صرف کہ اللہ پاک سے محبت شروع کر دو۔ نہ تمہیں دنیاوی نظارے دیکھنے ہیں نہ باطنی، بس وہ میرا رب ہے، یہ میں ہوں، درمیان میں سب غیر ہی غیر ہے۔ جو بھی ہے وہ جب سامنے آتا ہے تو میری سوچ، میرا وقت، میرا دھیان اپنی جانب کر لیتا ہے، جبکہ وہ وقت بھی میرے رب کا ہے، ہر وقت میرے رب کا ہے، میں اپنے رب کی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کے بنا ایک پل بھی جسمانی یا ذہنی طور پہ غائب ہو جاؤں، تو میری کیا چاہت، جیسے میرا رب چاہے وہ مجھے کچھ بھی دکھائے، کہ اس کا دکھایا محدود نہیں، وہ نہ دکھائے تب بھی میں راضی، کیونکہ میری منزل، میرا راستہ نظارے یا روحانی واردات نہیں، میرا تو نشان بھی وہی ہے، میری منزل بھی وہی ہے، میری آنکھ بھی وہی ہے، میرا نظارہ بھی وہی ہے۔ جب وہی وہ ہے تو دھیان کسی اور طرف جائے کیسے؟ تو جسم کار میں، ہاتھ یعنی کار میں، کام میں، عمل میں فرائض ادا کرتے رہیں۔ جسم سے جو بھی ذمہ داری تم نے ادا کرنی ہے اسے ادا کرتے رہو، نبھاتے رہو کہ رب نے جیسے کہا، مگر دل یار میں، یعنی محبت، توجہ، دل کا رجحان اپنے رب کی جانب، ہر حال میں راضی، کچھ ملے نہ ملے، بے لوث ہو جانا، بے نیاز ہو جانا، یہ بے نیازی میرے رب کی صفت ہے۔ تو رنگ جا اس رنگ رضا کے ساتھ، جس دن جس لمحے سوائے اس کے کسی اور کا خیال نہ رہا، دل کے آئینے پہ اسی دن منظر ابھرنے لگیں گے، نہیں چاہو گی دیکھنا تب بھی نظر آئیں گے، کیونکہ تم نے ہر طرف سے نگاہ بند کر لی، تو باطنی تو اصل نگاہ کھل گئی، باطن کھل گیا۔ اللہ تم پر آسانیاں فرمائے۔ قرب محبت، صرف محبت، قرب رب کے ساتھ، اور یاد رکھنا کہ محبت سے بڑی کوئی ریاضت نہیں، کوئی ریاضت محبت سے بڑی نہیں۔ جتنا خلوص ڈالتے جاؤ گے اتنا ہی رنگ لگتا جائے گا، کہ میرا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب محبت کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے رجوع کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جب میرا قرب، رب کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں،
جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا وہ پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چل کر آتا ہے، وہ چل کر آتا ہے، میں دوڑ کر جاتا ہوں۔ محبت کا اصول تو یہی ہے کہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ادائیں، وہ عمل اسے کر کے دکھاتے ہیں جو اسے پسند آئیں، جو اس کی توجہ تمہاری جانب کریں۔ ہم کسی کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے وہی کرنے لگ پڑتے ہیں جو اسے پسند ہوتا ہے، تاکہ اس کی توجہ، اس کی نظر ہم پہ پڑے، تو اس کی نظر ہم پہ پڑے تو محبت میں سب سے خاص مقام وہی ہے۔ جب کوئی کہتا ہے کہ میں تیرے واسطے جان دے دوں گا، تو میرے رب نے مجھے جان دی، وہ مجھے جان دے چکا ہے، اس نے مجھے جان بخش دی، اس نے مجھے زندگی دی، مجھے ہنسنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، بولنا سکھایا۔ تو اب خلوص یہ ہے کہ میں بھی بدلے میں اپنے رب پہ جان نثار کروں، جو اس نے مجھے دیا میں اسے لوٹاؤں، جو امانت اس نے مجھے دی میں اسے اسی طرح لوٹاؤں۔ میں بھی خلوص کے ساتھ اپنے رب پہ جان نثار کروں، اسی کی دی ہوئی اس امانت کو میں اسی کے کام میں لگاؤں، وہ جو چاہے ویسا کروں۔ جب مجھے دیکھنا ہی اسے ہے، جب میری منزل ہی وہی ہے، تو میں راستے میں آتے جاتے لوگوں یا نظاروں کو کیا دیکھوں؟ کیا کوئی ایسا نظارہ بھی ہوگا جو میرے محبوب سے زیادہ حسین ہو؟ جب دھیان ہی ایک جانب ہے تو پھر سوائے اس کے کسی کو مت سوچنا۔ یہ سوچ جب خالص ہو گئی تو وہ خود ہی جو چاہے دکھائے گا، سب اسی کا ہے، اور پھر دل چاہتا ہی نہیں کہ ہوا بھی حجاب بن جائے اس کے اور میرے درمیان۔ آ جاؤ آ جاؤ بول مٹی دیا باوے آ تیرے دکھانے مار مکا لیا میرا سونا ماہی۔ آ جاؤ آ جاؤ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، محبت ہی ریاضت ہے، سب سے گہری، سب سے گہرا اثر انگیز راز، وہ الودود ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ تم بھی اس سے محبت کرو، اسی سے محبت کرو، کیونکہ محبت کے رنگ ہی روح کے رنگ ہوتے ہیں۔